شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے سورہ پڑھی تھی وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس پر ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیا آپ چھوڑ دیا۔ تو سورۃ الاخلاص پر جو اس کے معنی اور ترجمے تھے وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیے تھے، البتہ غور و فکر کر کے آنا تھا کہ اس سے ہمیں کیا کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو کیا کیا آپ لوگ غور و فکر کر کے آئے ہیں یا مزید پڑھ کے آئے ہیں، پہلے وہ بتائیں، تب ہم لوگ یہ اگلی سورہ پڑھیں گے جو یہاں بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے۔ جی گھر پہ جا کے پڑھنے کی کوشش نہیں کی یا مزید سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں 3 سوال رکھتا ہوں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ بہت مشہور بات ہے کہ سورہ اخلاص کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ثلث القرآن ہے، 1/3 قرآن ہے، اور اس بات کی وجہ سے ہمارے حفاظ کرام جب تراویح پڑھاتے ہیں اور ختم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو دہراتے ہیں اس احساس اور جذبے سے کہ اس کو پڑھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، اور 3 بار پڑھ لیا کا مطلب پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو یہ جو بات ہے یہ تو صحیح حدیث کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، لیکن اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ پورا قرآن چھوڑ کر کے بس 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھنے جیسا ہو جائے گا؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ تو کبھی اس سوال پہ غور کیا؟ دیکھیے قرآن مجید کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں اس میں کچھ بیسک تعلیمات ہیں۔ جیسے ہم کو کہا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، گویا 5 بنیادی تعلیم ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہم جانتے ہیں۔ باقی اور بہت ساری باتیں ہیں جو اسی کی تفصیل ہیں، اسی کی ڈیٹیل ہے، اسی کا ایکسپلینیشن ہے، اسی کی وضاحت ہے۔ ویسے ہی جو ہم ایمان لاتے ہیں، تو ایمان بھی بہت ساری چیزوں پہ لاتے ہیں۔ اللہ پر لاتے ہیں، اس کے رسول پہ لاتے ہیں، اس کی کتاب پہ لاتے ہیں، آخرت پر لاتے ہیں، قضاء و قدر یعنی تقدیر پر لاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایمان میں بیسک چیزیں 3 ہیں۔ سب سے بیسک چیز ہے ایمان باللہ، توحید۔ اس کے بعد ہے ایمان بالرسل، رسالت۔ رسالت ہی سے جڑی ہوئی چیز ہے کتاب اللہ، قرآن پر ایمان یا اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اسی طرح تیسری چیز ہے ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان، اور اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے وہ ساری
جو قضاء و قدر سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو 3 بیسک چیزیں ہیں، ان 3 بیسک چیزوں میں سے جو سب سے بیسک چیز ہے ایمان باللہ، اس کے بغیر گویا ایمان شروع ہی نہیں ہوتا، دائرہ اسلام میں کوئی مانا ہی نہیں جاتا۔ اس موضوع کو یا اس پہلو کو یا اس سبجیکٹ کو سورہ اخلاص ٹچ کرتی، اور اس میں جو اہم باتیں ہیں اس کے سلسلے میں انسانی ذہن کو کلیئر کرتی ہے، واضح کرتی ہے، اس کا تصور، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ ذہنوں میں جو صحیح ہو سکتا ہے وہ بیٹھاتی ہے۔ تو وہ گویا ان 3 میں سے ایک حصہ ہے، تو تینوں مل کر کے گویا پورا ایمان ہوتا، مکمل ہوتا ہے، اور اس تینوں میں سے ایک حصہ یہ ہے، اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ تہائی قرآن۔ تو اصلاً جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہماری سوچ ہے، اس میں جو بنیادی باتیں ہیں، اس میں سے ایک بنیادی بات سورہ اخلاص میں بتائی گئی ہے، اس لیے اسے 1/3 حصہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو بیسک چیز ہے، اسی کو عملی شکل کیسے دی جائے، وہ ہیں ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا شہادت، کہ ہم اس کا اظہار کر دیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی اس سورے کے حوالے سے، جی ہاں، اس سورے میں تو نہیں آتی ہے، لیکن دوسری صورتوں میں ہے بیان اس کا، ہے نا؟ اس سورے کو کیوں 1/3 قرآن کہا گیا، ابھی ہمیں صرف یہ سمجھنا تھا۔ باقی رسالت کا ذکر کہاں ہے، اس کو کتنا کہا گیا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ آخرت کا ذکر کہاں ہے، اس کو کیا کہا گیا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن اس سورے کو 1/3 قرآن کیوں کہا گیا، وہ اصل سوال تھا جسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی تھی۔ ہاں، ایک ٹاپک کو، ایک پہلو کو کور کیا گیا ہے، اس لیے اس کو 1/3 قرآن کہا گیا۔ ٹھیک، ہاں یہ سورہ اخلاصی پہ بات ہو رہی ہے۔ ایک دوسری بات جو سورہ اخلاص کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو جاننے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یوں تو اللہ کی کتاب پوری قرآن مجید ہے، لیکن اب پورے قرآن مجید میں اس کے جو کچھ خاص حصے ہیں، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ جیسے ایک فضیلت کس کی ہے؟ آیت الکرسی کی، سب سے افضل آیت مانی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ ویسے ہی سورۃ الاخلاص افضل سورہ ہے، اس لیے کہ جو ہمارے دین کی اساس ہے، اس میں جو سب سے بیسک اساس ہے، وہ اس میں زیر بحث آئی ہے۔ اب اس کو بار بار پڑھنا، اس کا بار بار اہتمام کرنا، یہ گویا یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس کو ایک خاص اہمیت دے رہے ہیں۔ صحابہ اکرام اس بات کو سمجھتے تھے، اور ان کے معمولات میں یہ تھا کہ جب ان کی مجلسیں ہوتی تھی، مجلس سے رخصت ہوتے تھے، تو یہ سورہ پڑھتے تھے۔ سورہ عصر کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے، اور سورہ اخلاص کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے۔ یا ایک صحابی کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو ہر رکعت میں جو قرأت کرنی ہے کیا، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پڑھا، کوئی سورہ جوڑنی ہے جوڑی، لیکن ساتھ ساتھ یہ سورہ بھی لامحالہ پڑھتے تھے۔ اور یہ قصہ ہے مسجد قباء کے امام صحابی کا۔ اب وہ جب معمولاً روز پڑھتے تھے، ہر رکعت میں پڑھتے تھے، تو اب لوگوں کو آبجیکشن ہو گیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک ہی چیز پڑھتے رہتے ہیں، بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ لے کے پہنچ گیا شکایت اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا
کہ قرآن کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے نماز تو ہو جائے گی، پڑھتے بھی ہو تم، لیکن اس کو اتنے اہتمام سے کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس صحابی نے کیا جواب دیا کچھ معلوم ہے؟ ہاں کیا ہے؟ جی اس میں میرے محبوب کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ سورہ مجھے محبوب ہے۔ بندے کا سب سے محبوب کون؟ اللہ تعالیٰ، اس کا تذکرہ ہے، اس لیے مجھے یہ محبوب ہے اور میں اس کو اہتمام سے پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمہیں اس سورے کو محبوب رکھنا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، گویا انہیں جنت کی بشارت دی، گویا انہیں جنت کی بشارت دی کہ اللہ سے تمہیں محبت ہے، اللہ کی شان کو تم اتنی اہمیت دیتے ہو تو اللہ بھی تمہیں اہمیت دے گا، اور اس کے اظہار کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہے کہ جس بندے سے وہ خوش ہو جائے، جس بندے کو وہ محبوب رکھے اسے جنت میں داخل کرے گا، وہ جنت تمہیں ملے گی۔ تو یہ ہے اس سورے کی ایک دوسری فضیلت کہ اس کو پڑھنے کا اہتمام بار بار اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ گویا ایک طرح سے اللہ کے محبت کی دلیل ہے، اور وہ محبت ہمیں ایک بہتر انجام تک پہنچائے گی۔ ہاں کس نے روکا ہے؟ ہمیں قرات کا حکم ہے، آپ ایک سورہ پڑھیں، 2 سورہ پڑھیں، 10 سورہ پڑھیں، کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ ایک ہی سورہ پڑھ سکتے ہیں، صرف سورہ فاتحہ قرآن نماز میں، نہ یہ کہا گیا ہے کہ صرف سورہ بقرہ ہی پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ صرف ایک سورہ جوڑ سکتے ہیں۔ آپ 10 سورہ پڑھیے۔ آپ جب شبینہ پڑھتے ہیں نا، 20 رکعت پڑھتے ہیں شبینہ صحیح غلط ایک الگ بحث ہے، لیکن جب آپ پورا قرآن 20 رکعت میں پڑھتے ہیں تو ایک رکعت میں کتنا پڑھتے ہیں؟ 1 سورہ، 2 سورہ، 3 سورہ سے زیادہ ہی پڑھیں گے تبھی ہوگا، اور اگر آخری حصہ پڑھ رہے ہیں تب تو 20 سورہ پڑھیں گے تب جا کر کے ہوگا۔ اور مان لے کہ ایک رات میں پڑھنا ممنوع ہے لیکن 3 دن میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب 3 دن میں کوئی تراویح میں ہی قرآن کو ختم کرتا ہے، 6 دن میں ختم کرتا ہے، 1 ہفتے میں ختم کرتا ہے، تو ہر رکعت میں اسے 1 سے زیادہ سورہ پڑھنی پڑے گی تب وہ ختم کر پائے گا۔ خاص طور سے اخیر کی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، وہاں تو لامحالہ پڑھنی پڑے گی۔ تو کوئی تو نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، تیز پڑھیں، آپ جلد بازی کا مظاہرہ کریں وہ غلط ہے، یہ کہا گیا ہے، لیکن آپ جیسے پڑھنے کی ہدایت دی گئی ویسے پڑھیں، 1 پڑھیں، 2 پڑھیں، 10 پڑھیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ عمل کرنا چاہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اسلام بہت لچک رکھتا ہے، جس کو جتنی توفیق ہو، جیسی چاہت ہو، اس کے لحاظ سے وہ کرے، ورنہ ہر آدمی ہر چیز کا اہتمام کرنے لگے اسی میں الجھ کے رہ جائے گا، پھر دوسری جو ڈیوٹیز ہیں، دوسری جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے جس کو جیسی سہولت ہے، جیسا جذبہ ہے، اس کے لحاظ سے وہ کرے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں ہاں جب آپ دونوں رکعت میں وہ سورہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ترتیب کا مسئلہ ہی نہیں زیر بحث آئے گا نا، اس لیے کہ دونوں آگے پیچھے تو ہے نہیں، دونوں مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں نا۔ اب اس کو آپ سمجھنے کے لیے صرف ایک حدیث یاد رکھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فجر کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا اور سورہ زلزال پڑھی، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھا اور سورہ زلزال پڑھی۔ اب یہاں ترتیب میں آگے والی سورہ ہونی چاہیے تھی، وہی سورہ پڑھی اور نماز ہوگی، دہرائی تو نہیں اللہ کے رسول نے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ایک ہی سورہ 2 رکعت میں کسی ضرورت کے تحت کسی وجہ سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس وہاں ترتیب کا مسئلہ نہیں آتا۔ یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ دونوں صورتوں میں اگر ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اب جو صورتیں ہمیں جوڑنی ہیں اس میں ترتیب کا ہم خیال کر لیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو یہ دوسری بات تھی جو ہمیں اور آپ کو اس سورہ کے حوالے سے جاننی چاہیے۔ تو کچھ ہوم ورک آپ لوگ کر لیجئے نا سیرت پڑھ کر کے، کچھ ہوم ورک آپ لوگ کر لیجئے۔ میں ابھی اس وقت اس سوال کا جواب ایک دوسری وجہ سے نہیں دے رہا ہوں، شاید سب لوگ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے میں ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ابھی اما پارا کی صورتوں پر مشتمل ایک کمپٹیشن ڈکلیئر کیا ہے، اس کے لیے 100 سوال نامہ دیا ہے، ایک کوئز کتابچہ دیا ہے، اسے پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اس کے ذریعے وہ حل کر کے 27 رمضان تک جمع کریں۔ اس میں اس واقعے کا تذکرہ کر کے جواب مانگا گیا ہے نا؟ تو میں نے یہ طے کیا ہے کہ اس سوال نامے میں جتنے سوالات ہیں 27 رمضان سے پہلے اس میں سے کسی سوال کا جواب میں کسی کو نہیں دوں گا، ہے نا؟ 27 رمضان کے بعد پوچھیں گے تو میں جواب دوں گا، سارے سوال کے جواب دوں گا، لیکن 27 رمضان سے پہلے اس سوال نامے کے کسی سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں اس کو کنڈکٹ کرنے والا ہوں۔ کسی کو دوں گا پھر وہ ایک ایشو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نہیں دے رہا ہوں۔ سبق میں آیا ہے نا؟ سبق آپ نے سمجھ لیا، جو مقصد تھا، مدعا تھا، وہ بھی سمجھ لیا آپ نے۔ نام نہیں جانیں گے تو اس سے اس کو اپنانے میں یا اس پہ عمل درآمد کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ 27 کے بعد جان لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیوں ٹال رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی، ٹھیک ہے؟ اب اس سورہ میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، اور تعارف کراتے ہوئے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں، وہ اوصاف ایسے ہیں کہ وہ صفت دنیا کی اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اللہ ہی کو معبود بنانا چاہیے، اللہ ہی کو ہر ایک کے مقابلے میں ایک بہتر ذات ماننا چاہیے، اور اس کے لیے 4 چیزیں گنائی گئی ہیں۔ اس 4 چیزوں کو مان لینے کے بعد جتنے شرک کی شکلیں پائی جاتی ہیں اس دنیا میں، ہر شرک کے شکل کی نفی ہو جاتی ہے، اس کی تردید ہو جاتی ہے، جتنی بھی پائی جاتی ہے سب۔ مثلا سب سے پہلی بات کہی گئی کہ وہ عہد ہے۔ عہد کا ترجمہ ایک کیا جاتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ یکتا بھی کیا جاتا ہے، یونک جسے کہتے ہیں ہم لوگ انگریزی میں، ٹھیک ہے؟ ایک اور یکتا میں فرق ہے، کوئی چیز ایک ہی طرح کی کئی ایک ہو سکتی ہے جس میں سے ایک ہم بتائیں، لیکن یکتا کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔ یونک کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ نادر ایک دوسرا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ نادر چیز ہے، ایسی چیز کوئی دوسری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد دوسری بات جو بتائی گئی کہ دنیا کے اندر جتنی چیز ہے سب کو مخلوق کی حیثیت حاصل ہے، کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز پیدا کی گئی اس سے بڑا اس کو پیدا کرنے والا۔ جو چیز پیدا کی گئی وہ چیز گویا ٹیمپروری اور عارضی۔ اب اللہ کو پیدا نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، وہی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ پیدا نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فانی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، ٹیمپروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے وہ نہیں تھا، اور پیدا ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مرے گا بھی۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو چیز بھی پیدا ہوئی ہے، جو چیز بھی پائی جاتی ہے، جس چیز کا بھی وجود ہوتا ہے، ایک ٹائم کے لیے، ایک ٹائم کے بعد وہ چیز مٹ جاتی ہے، وہ چیز ختم ہوتی ہے، وہ چیز فنا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں پیدا ہوا ہے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فنا ہونے والا بھی نہیں۔ وہ ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ اس کا تعارف ہے۔ اس تعارف پہ آپ چیک کیجئے، جتنی چیزوں کو دنیا میں پوجا جاتا ہے، چاہے وہ آگ ہو، چاہے وہ اجالا ہو، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ ہم جیسے انسان ہوں، سب اس تعریف پر پورے نہیں اترتے۔ کوئی پورا نہیں اترتا۔ ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز عارضی اور ٹیمپروری ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو یہ ہے ایک دوسری خوبی جس میں اس کائنات کی کوئی چیز اللہ کے درجے کو نہیں پہنچتی، اس سے بلو ہے، اس سے نیچے ہے۔ تیسری چیز کیا کہی گئی؟ وَلَمْ یولد کہی گئی ہے۔ ہاں ابھی آ جائے گا۔ تیسری چیز کیا کہے گی؟ نہ وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ پیدا ہوا نہیں ہے، ایک نہ کیا گیا ہے۔ اس کو آپ سادہ لفظوں میں سمجھ جائیں تو نہ اس کی حیثیت بیٹے کی ہے، نہ اس کی حیثیت باپ کی ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں، باپ ہونے کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ باپ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خامی بیٹے کے اندر پائی جاتی ہے وہ باپ کے اندر بھی۔ باپ بھی کبھی کسی کی اولاد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ باپ بھی ایک وقت تک کے لیے ہی ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا۔ اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ حصے داری کا رشتہ ہے۔ کس کا رشتہ ہے؟ حصے داری کا۔ آپ اگر کسی کے باپ ہیں تو آپ کی چیز آپ کے بیٹی ہی کی مانی جائے گی، کسی اور کی نہیں مانی جائے گی۔ مانی جاتی ہے، سب لے کر کے وراثت کی شکل میں آپ بیٹھتے ہیں۔ آپ کی باپ کی وراثت آپ، اور آپ کی وراثت آپ کی اولاد۔ یہ وراثت کا جو ٹرانسفر ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ گویا آپ ایک تو ٹیمپروری ہیں، دوسرے محتاج ہیں۔ آپ کو کسی نہ کسی چیز کے پہلو سے اپنے بڑے سے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ باپ ہیں تو اپنے بیٹے کو سپورٹ دیتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بیٹے سے سپورٹ لیتے ہیں۔ یہ سب کمزوری ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی کوئی کمزوری نہیں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی کوئی کمزوری نہیں لگی ہوئی ہے۔ بیچ میں ایک صفت چھوٹ گئی، اللہ الصمد۔ کیا ہوا؟ اللہ الصمد۔ صمد کا مفہوم میں نے بتایا تھا کہ جو دوسروں سے بے نیاز ہو اور لوگ اس کے محتاج ہوں۔ دنیا میں ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم اس سے بے نیاز ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو اب یہ کہ بے نیاز ہونا اور محتاج ہونا ہے نا، دونوں کمبینیشن اگر ہے تو یہ ایک بڑی چیز ہے، اور یہ صرف اللہ کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اللہ کو دوسروں سے کوئی غرض نہیں، لیکن لوگوں کو اس سے غرض ہے۔ دنیا میں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ بہت مالدار میں ہوں، مجھے لوگوں سے کوئی غرض نہیں، لیکن لوگوں کو غرض ہے۔
ایسا ممکن ہے؟ ویسے ہی عملی بات یہ ہے کہ چاہے کوئی کسی خوبی میں بہت بڑھا ہوا ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، بڑے سے بڑا مالدار آدمی ہو، لیکن اس پر ایسے احوال لامحالہ گزرتے ہیں کہ وہ دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ خود ڈاکٹر بیمار پڑ جائے تو دوسرے سے علاج کرانا پڑتا ہے، وہ جس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے دوسرے فیلڈ کے اسپیشلسٹ کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ جس کے پاس بہت مال ہے بیمار پڑ جائے، اس مال کا کوئی استعمال اس کے پاس نہیں رہ جاتا، وہ مجبور ہے، اس مال کا کوئی یوز نہیں کر سکتا۔ وہ کتنے مالدار ہیں بیمار پڑ گئے، اس مال سے اچھی غذا کھانا چاہے نہیں کھا سکتے، ڈاکٹر نے جو باندھ دیا کہ یہی کھانا ہے فلاں آئٹم، بس وہی کھا سکتے ہیں، مجبور ہے انسان۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود کہ کچھ خوبی انسان کے اندر یا دنیا کے اندر پائی جانے والی مخلوق کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ محتاج ہے۔ اللہ کے اندر یہ کمزوری نہیں ہے کہ وہ محتاج ہے۔ تو ایسی ذات جو محتاج نہیں ہے اور دوسروں کی ضرورت پوری کر سکتی ہے، دوسروں کی احتیاج پوری کر سکتی ہے، اسے معبود ہونا چاہیے، یہ سمجھایا گیا ہے۔ اور اس سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ انسان کی کیفیت روز بدلتی ہے، پیدا ہوتا ہے تو خوب گروتھ کرتا ہے، اور جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف ڈکلین ہوتا ہے، گرتا ہے، گھٹتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل ماں کے پیٹ کی طرح جیسے کمزور نکلا تھا ویسے یہ بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے، سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ سب جو کمزوریاں ہیں، یہ کمزوریاں اس کو معبود کے اسٹیٹس پہ نہیں لے جا سکتی۔ آگے جو جملہ ایک کہا گیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کسی شخص کے دو بیٹے ہوں، دونوں کا اسٹیٹس تو ہم برابر مانتے ہیں نا، خوبی الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن وراثت بٹے گی تو برابر کا حصہ ملے گا، ایک پیسہ بھی کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی دو بیویاں ہوں تو ان کو بھی حصہ برابر ملنا چاہیے، عدل کا تقاضا ہے، اور دعوے داری بھی رہتی ہے۔ اب اس میں اگر کبھی 19-20 ہو جائے تو جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو کہا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر ایکول اسٹیٹس رکھنے والا کوئی نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا کر سکے۔ جتنے ہیں سب اس سے بلو ہیں، جتنے ہیں سب کیا ہیں؟ اس سے کمتر ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کسی سماج میں ایک اسٹیٹس میں مانے جاتے ہیں، برابر کے حقدار ہوتے ہیں۔ میاں مر جائے تو بیوی وراثت پائے گی، بیوی مر جائے تو میاں ہم وراثت پائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی کوئی چیز جڑی ہوئی نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا ہو اور اس جوڑے میں اس کی حصے داری ہو۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے ساتھ کسی طرح کا کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب وہ معبود ہے، خدا ہے، رازق ہے، حاکم ہے، خالق ہے، کچھ بھی ہے، ان ساری خوبیوں میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں، وہ ان سب سے اوپر ہے، صرف آنر ہے، پارٹنر کوئی نہیں۔ تو اب یہ خوبی اس دنیا میں کسی کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ اس کے ساتھ جس سے لنک ہوتا ہے وہ گویا اس کا ایک پارٹ مانا جاتا ہے، باپ کا پارٹ بیٹا، شوہر کا پارٹ بیوی، بیوی کا پارٹ شوہر، یہ سب ہوتا ہے اور اس میں وہ حصے داری تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا مقام یا اسٹیٹس ایسا ہے کہ وہاں کوئی پارٹنرشپ نہیں پائی جاتی۔ تو اب اس پہلو سے دیکھ لیں، دیوی بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں، دونوں معبود ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں۔ لم یکن لہ کفوا احد سے اس کی تردید ہو جاتی۔
تو اس طرح غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے سی وضاحت کی ہے کہ آپ کے پاس کچھ سوچنے کے لیے مواد رہے تاکہ ابھی آپ آگے غور کریں۔ ہمارے مفسرین نے تو موٹی موٹی جلدیں سورہ اخلاص پہ لکھ دی ہیں۔ بہت مشہور مفسر ہیں اسی ہندوستان کے، علامہ حمید الدین فراہی، انہوں نے سورہ اخلاص کی جو تفسیر لکھی ہے وہ 100 صفحے سے زیادہ ہے۔ جی ہاں جی، لم مانے نہیں، یکن مانے ہونا، کانا یکونو مانے، لہو مانے اس کے لیے، اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے کوئی نہیں ہوا، یہ لفظی معنی ہوگا۔ کوفون مانے ہوتا ہے برابر، ہمسر، مثل، مانند، تو کوئی نہیں ہوا یا ہے اس کے مثل مانند، آگے احدن آ گیا ہے جو کوئی کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک؟ ہاں کون؟ لم یکن لہو کفواً نہیں۔ ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے کہ کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، پڑھا ہے؟ ان لوگوں نے عربی گرامر پڑھی اس لیے اس کے لحاظ سے سوال کر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو شاید تھوڑی دقت ہو جنہوں نے عربی گرامر نہیں پڑھی۔ تو اب لم یکن تو فعل ناقص ہو گیا، احدن اس کا اسم ہے اور کفون اس کی خبر ہے۔ ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ اس کا ایک اسم آتا ہے اور خبر جو آتی ہے وہ نصب میں ہوتا ہے، اسی لیے کفون زبر کے ساتھ ہے نصب میں۔ لہو تو حرف جر مجرور متعلق ہے، یہ ہے اس کی بناوٹ۔ تو احدن اسم کی جگہ نہیں ہے کوئی، جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ کفون ہمسر، برابر، ملتا جلتا، مانند، وہ برابر یا مانند یہ خبر کی جگہ پر ہے۔ یہاں بیان اس کا پہلے ہو گیا ہے پیچھے سے وزن بیٹھانے کے لیے۔ قل هو اللہ احد دال ہے، اللہ الصمد دال ہے، لم یلد دال ہے، لم یولد دال ہے، ویسے ہی لم یکن لہو کفواً احد دال ہے۔ تو یہ جو ایک بیان کا انداز ہوتا ہے کہ ایک جیسا حرف ایک ساتھ ہو، شعر و شاعری میں بالکل اسی سٹائل میں ہے۔ اسی لیے اس سورہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب چیلنج کیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد کا خود سے گڑھ کے بنایا ہے، تو یہ سورہ لکھ کر کے خانہ کعبہ کے دیوار پہ لٹکا دی گئی اور کہا گیا کہ اس سورہ جیسی کوئی سورہ بنا کر کے کوئی پیش کرے، چیلنج ہے۔ اور کسی نے ہمت نہیں کی کہ اس جیسی سورہ بنا کر کے پیش کر سکے، اس لیے کہ اس کے اندر شعری خوبی بھی ہے، نثری خوبی بھی ہے۔ اسی شعری خوبی کا یہ تقاضا تھا کہ ہر آخری وزن جو ہے ایک جیسا ہو، احد، صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد۔ تو اس وزن کو بیٹھانے کے لیے جیسے شعر و شاعری میں تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن اصول نہیں ٹوٹتا، ویسے یہاں بھی احد کو پہلے ہونا چاہیے تھا، کفواً کو بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ عام جملہ جو ہم لوگ بناتے ہیں سادہ سا، لیکن بعد میں صرف اس وزن کو بیٹھانے کے لیے رکھا گیا جس کی جملے میں گنجائش ہوتی ہے، آگے پیچھے تھوڑا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جی سورہ اخلاص، سورہ کوثر کا بھی بیان ہے، لیکن آپ اور تحقیق کریں گے کہ دونوں میں سے کون بیان صحیح ہے تو آپ کو وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم نے پچھلی سورہ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ اس سورہ پر جو آج کا سبق ہے۔ اس سورہ میں سب سے پہلے تو سورہ کا نام ہے سورۃ اللہب، سورۃ التب، سورۃ المسد۔ یہ تین نام ملتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ کہیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا سورۃ اللہب، کہیں لکھا ہوا ملے گا سورۃ التب جو تبت یدا پہلا لفظ ہے، اور کہیں ملے گا سورۃ المسد۔ اب لہب، ہاں اللہب،
لہب اصل میں بولتے ہیں عربی زبان میں آگ کے شعلے کو. جب آگ ہم لوگ جلاتے ہیں تو جب تیز جل جاتی ہے تو اس کی لو اوپر اٹھتی ہے، تو وہ جو تیز جلی ہوئی آگ کی لو اٹھتی ہے اس کو بولتے ہیں لہب عربی زبان میں. شعلہ اردو زبان میں بولتے ہیں شعلہ. کیا بولتے ہیں؟ شعلہ. ٹھیک. دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے تب. تب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہونا، مٹنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ ہلاک ہونا، مٹنا. تب معنی. تو سورۃ اللہب کا مطلب یہ کہ وہ سورہ جس میں شعلے کا تذکرہ ہے، آگ کے بھڑکی ہوئی آگ کا تذکرہ ہے. اور تب کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سورہ جس میں ہلاکت کا تذکرہ ہے. اور تیسرا لفظ لکھا ہوا ہے مسد. مسد معنی ہوتا ہے بٹی ہوئی رسی. ایک تو سیدھی رسی ہوتی ہے، تو سیدھی رسی کمزور ہوتی ہے، لیکن اسی کو 2 تہ کر کے 3 تہ کر کے بار بار جوڑ دیا جائے، جو موٹی رسی ہوتی ہے، تو پتلی ہی کو کئی بار تہ چڑھا کر کے یہ اور مضبوط کیا جاتا ہے. تو مسد کا مطلب بٹی ہوئی رسی کا مطلب ہے کہ کئی تہ بنا کر کے مضبوط رسی. تو اس کا ترجمہ یا تو کرتے ہیں بٹی ہوئی رسی یا مضبوط رسی. دونوں لحاظ سے ترجمہ ہوتا ہے، اس لیے کہ کئی تہ جب ایک رسی کو چڑھا دیا جاتا ہے تو وہ موٹی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے. اب رسیاں جو بنتی ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں ناریل کی رسی بھی آتی ہے، مونچھ کی رسی بھی آتی ہے ہمارے یہاں، اور رسیاں اب تو پلاسٹک کی بھی آنے لگی ہیں. رسی روئی سے جو دھاگا بنتا ہے اس دھاگے کو کئی تہ کر دیا جائے تو وہ بھی رسی ہی ہوتی ہے. تو مختلف چیزوں سے رسی بنتی ہے. تو جب آپ ترجمہ قرآن پڑھیں گے نا تو کسی نے لکھا ہوگا ناریل سے بٹی ہوئی رسی، کسی نے لکھا ہوگا مونچھ سے بٹی ہوئی رسی، کسی نے لکھا ہوگا روئی سے بٹی ہوئی رسی، کچھ بھی ترجمہ کیا ہوگا. اس کا معنی صرف بٹی ہوئی ہے. اب جس چیز سے وہ چیز بنائی جائے گی اس کو وضاحت کے لیے جوڑ دیا گیا ہے. ہاں وہ کھجور ناریل ایک ہی نسل سے آتے ہیں، تو ناریل سے بٹی ہوئی رسی یا کھجور سے بٹی ہوئی رسی کچھ بھی لکھا ہوگا تو آپ کنفیوز نہ ہوئیے کہ یہ تو کیا کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 لفظ ہو گئے. اب یہاں ہم لوگوں نے تب کے معنی پڑھ لیے. ید کے معنی ہاتھ ہوتا ہے، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب معنی باپ ہوتا ہے، ابو ہے نا. اور لہب کے معنی بھی ہم لوگوں نے پڑھا، شعلہ. ٹھیک. پھر دوبارہ یہ لفظ آیا ہے تب. یہ مذکر کی شکل ہے، یہ مؤنث کی شکل ہے. تبا تبت، جیسے فعلا فعلت ہوتا ہے، مرہ مرت ہوتا ہے، مدہ مدت ہوتا ہے. تو یہ وہی معنی ہے ہلاک ہونا، لیکن یہ مذکر کی شکل ہے، یہ مؤنث کی شکل ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ید کا لفظ مؤنث ہے. ہم لوگوں نے پڑھا ہے جتنے باڈی پارٹ ہیں وہ عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. جیسے 2 ہاتھ ہے اس کے لیے ید لفظ آتا ہے مؤنث. 2 پیر ہے اس کے لیے رجل لفظ آتا ہے مؤنث. 2 آنکھ ہے اس کے لیے عین لفظ آتا ہے مؤنث. 2 کان ہیں اس کے لیے اذن لفظ آتا ہے مؤنث. تو یہ ہے ایک اصولی بات. تو یہاں جو آیا ہے یدا، یہ مؤنث ہے اس لیے یہ مؤنث کا لفظ آیا. اور آگے آیا ہے ما اغنا، یہ مؤنث نہیں اس لیے یہ مذکر والا آیا ہے. کون؟ ہاں کیوں ہے؟ آپ غور کیجئے، آپ کو تو کچھ گرامر آتی ہے نا. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ابو لہب کے ہاتھ، کے کا کی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اضافت ہے. اضافت کا مطلب پہلا لفظ تو زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے پر تو زیر ہی آنا ہے.
اب جب زیر ہی آنا ہے تو زیر آنے کے لیے آپ نے تیسری کتاب میں پڑھا ہے اسمائے ستہ مکبرہ پڑھا ہے، اور وہاں یہ پڑھا تھا کہ 6 لفظ عربی زبان میں ایسے ہیں کہ اس میں زیر زبر پیش کے بجائے واو الف اور یا سے حرکت بتائی جاتی، جیسے ابو ابا ابی، اخو اخا اخی پڑھا تھا۔ اب سوچ لیجئے جب یہ مضاف الیہ ہے تو حالت جر والا آنا چاہیے، حالت جر میں ابی ہوگا اس لیے ابی ہے، ابو حالت رفع میں، ابا حالت نصب میں، ابی حالت جر میں، تو یہ یادگ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے اس لیے جر میں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں ابھی ہے؟ چلیے ابھی ہم لوگ ترجمہ کریں گے تو تھوڑی چیزیں اور کلیئر ہوں گی، ابھی تو ہم لوگ صرف لفظ کا معنی سمجھ رہے ہیں۔ تب کے معنی پڑھا آپ نے ہلاک ہونا، آگے ہے اغنا، غنا معنی تو ہوتا ہے مالدار ہونا۔ اب جو مالدار ہوتا ہے اسے کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اپنی ضرورت خود ہی پوری کر لیتا ہے۔ تو اغنا کے معنی ہوتا ہے ایسا مالدار بنانا جو بے نیاز ہو جائے، اسے کسی سے غرض نہیں رہے، اسے کسی سے کوئی ضرورت نہیں باقی رہ جائے۔ تو اغنا معنی مالدار بنانا بھی ہوتا ہے ترجمہ، اور اغنا معنی بے نیاز کرنا بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز کرنا، یعنی اسے کسی سے کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ہاں اغنا واحد متکلم نہیں، یہ باب افعال سے ہے۔ اغناؤن اہدا یہودی، غین نو یا مادہ ہوا۔ اب اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ آپ نے پڑھا ہے کہ حرف علت آئے تو آخری حرف علت ہو تو وہ ناقص ہوتا ہے۔ اب ناقص والی گردان اٹھا کے دیکھیے کہ باب افعال سے آئے تو کیسے پڑھتے ہیں۔ وہاں پڑھا ہوگا اخشا، امزا، اہدا، اقنا، کچھ بھی تو یہ اغنا باب افعال سے، اصل میں ہونا چاہیے افعلا کی طرح اغنا یا۔ اب یا پر زبر ہے، حرف علت کی وجہ سے وہ کھڑا الف سے چینج ہوا ہے، جیسے ہادا یا سے ہدا ہوتا ہے۔ ہم ماضی ہے، یہ ماضی ہے، ماضی کا غائب کا صیغہ، وہی تو میں سمجھا رہا ہوں باب افعال سے۔ اور ہلاک ہوئی وہ چیز جس نے بے نیاز کیا اس کو، جس نے مالدار بنایا اس کو، یعنی اس کے پاس، ابو لہب کے پاس جو مال تھا وہ مال بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ کہنے کا مطلب وہ مال بھی برباد ہو گیا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ابو لہب، لہب کے باپ کے دونوں ہاتھ، یہ لفظی معنی ہے، لیکن یہ اصلاً ہے یہ کہ یہ حضور کے چچا کا لقب تھا، اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، ہے نا، اور لقب اس کا تھا ابو لہب۔ جیسے نام تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کچھ اور ہے، لیکن ابو بکر ان کا لقب ہے، ان کی کنیت ہے، جو چاہیں کہہ لیں، ویسے ہی اس کا تھا معاملہ۔ تو اب یہاں پہ یا تو کہیں کہ لہب کے باپ کے دونوں ہاتھ، اگر لفظی ترجمہ کریں گے بالکل تو، اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ کنیت ہے تو کہیں گے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تبت ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ ترجمہ کریں گے۔ آگے کیا ترجمہ کریں گے؟ اور برباد ہوئے وہ جس نے اسے بے نیاز کیا، یعنی وہ مال جو اس نے کمایا تھا، ڈھیر سارا مال تھا، بڑا مالدار تھا، اس لیے کہ وہ فائنینس سیکریٹری تھا خانہ کعبہ کا۔ آج کی زبان میں اگر سمجھنا چاہیں تو کیا تھا؟ فائنینس سیکریٹری تھا۔ سارا مال جو جمع ہوتا تھا، جیسے مندر میں جمع ہوتا ہے تو کسی کے پاس جاتا ہے، ویسے ہی وہاں جتنے چڑھاوے چڑھتے تھے اور جتنے مال آتے تھے خانہ کعبہ کے نام پہ، سب اس کے پاس آتا تھا۔ اب اس میں خوب گھس پیٹ کرتا تھا۔ اس پہ الزام بھی تھا کہ اس نے ایک اونٹنی سونے کی آئی تھی، جیسے ڈھانچہ بنا کر کے چڑھاتے ہیں، تو یہ اونٹنی چرا لیا تھا اور کہہ دیا کہ غائب ہو گیا ہے۔ یہ الزام بھی تھا ابو لہب پر۔ تو ابھی میں تشریح نہیں کر رہا تھا، اس لیے یہ سب نہیں بتا رہا تھا کہ تشریح بعد میں، پہلے لفظی معنی سمجھیے، لیکن اب آپ نے پوچھ دیا تو سمجھنے کے لیے میں نے اتنا بتا دیا ہے۔ اور ہلاک ہوئی وہ چیز جس نے اسے بے نیاز کر دیا تھا یا مالدار بنا دیا تھا، یعنی اس کو بہت مال تھا لیکن وہ چیز بھی ہلاک ہو گئی، وہ سارا مال ختم ہو گیا۔
وما کسب، اور جو اس نے کمایا تھا۔ ایک مال تو وہ ہوتا ہے جو انسان کما کے جمع کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو وراثت میں ملتا ہے، اس میں اس کی کمائی کا دخل نہیں ہوتا، وہ تو کسی اور نے کمایا تھا، باپ نے کمایا تھا، ماں نے کمایا تھا، یا کسی اور نے کمایا تھا، وہاں وراثت ملی۔ تو کسی طرح کا مال تھا اس کے پاس، سارے مال کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے، یہ کہا گیا ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ ہر لفظ کا معنی اور ہر لفظ کا ترجمہ۔ کسب معنی کیا ہوتا ہے؟ کمانا، اور اغنا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز کرنا یا مالدار بنانا۔ ٹھیک؟ اب آگے ہے سا یسلا۔ سین کے معنی ہوتا ہے کیا؟ جلد ہی یا ان قریب۔ یہ تو آپ لوگوں نے استعمالات میں پڑھا ہے۔ کس کے استعمال میں؟ مضارع کے استعمال میں، سا یفعلو سوف یفعلو، جلد ہی یا ان قریب، سین کے معنی۔ اور یہ جو صلاح ہے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ داخل ہوگا، ان قریب وہ داخل ہوگا، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ داخل ہونا اصلی معنی آتا ہے اس کا متوجہ ہونا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے بھی لفظ صلاۃ آتا ہے۔ صلاۃ میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آگ کی طرف متوجہ ہوگا، آگ سے قریب ہوگا، گویا آگ میں داخل ہوگا۔ تو جو اس کا بیسک معنی ہے متوجہ ہونا، وہی آگے پیچھے سے جڑ کر کے اس معنی کو اور کلیئر کرتا ہے۔ یہ اصل معنی ہے اس کا۔ داخل ہونا آخری جو شکل بن رہی ہے اس کی وضاحت ہے، ورنہ اصلی معنی ہے ان قریب وہ متوجہ ہوگا ایسی آگ کو۔ نار معنی آگ، ذات معنی والی، یہ بھی پڑھ چکے، مؤنث کے لیے آتا ہے۔ صاد لام واو ہی مادہ ہے، بالکل وہی مادہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اصلاً اقبال الی الشیء، میں نے پڑھاتے ہوئے بتایا تھا، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا۔ اب ان قریب وہ متوجہ ہوگا ایسی آگ کو جو شعلے والی ہوگی۔ اب اس کو اور سمجھانے کے لیے آسان تر انداز میں ترجمہ کر دیا گیا، اور وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلے والی ہوگی، یعنی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ یہ ایک پیشین گوئی کی گئی۔ کیا کیا گیا ہے؟ ایک پیشین گوئی کی گئی ہے کہ اس کے یہ جو کرتوت ہیں ابو لہب کے، اس کرتوت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو سین معنی جلد ہی، صلاح معنی داخل ہونا، متوجہ ہونا، نار معنی آگ، ذات معنی والی، اور لہب معنی ہم لوگ شعلہ پڑھ چکے ہیں۔ ہاں، عربی پڑھنی پڑے گی ورنہ نہیں آئے گا۔ اب مجھے بتائیے، ہے نا، سے معنی کیا ہے؟ کال معنی کیا ہے؟ کال معنی انگریزی میں CALL، کال معنی بولنا، پکارنا، یہی ہے نا، کال دینا۔ اور اس میں ED لگا دیتے ہیں تو کیا معنی ہوتا ہے؟ پاسٹ میں یا ماضی میں کسی کو پکارنا۔ تو ویسے ہی صلاح کے معنی ہوتا ہے ماضی میں متوجہ ہونا، اور یا لگ جاتا ہے تو پرزنٹ میں۔ صلاح معنی وہ متوجہ ہوا یا وہ داخل ہوا، یا صلاح معنی وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا۔ یا لگنے سے وہ معنی پیدا ہوا پرزنٹ کا یا فیوچر کا۔ یا صلاح معنی ہوتا ہے وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا۔ تو یہ لگا کر کے پرزنٹ کا معنی بنایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، یا فیوچر کا معنی بنایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اب جن لوگوں نے عربی زبان پڑھی وہ جانتے ہیں کہ یہ لا یا لگنے سے یہ پرزنٹ کا معنی ہے یا فیوچر کا معنی ہے، پاسٹ کا معنی نہیں لے سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے کالڈ کے معنی آپ پرزنٹ کا نہیں لے سکتے، فیوچر کا بھی نہیں لے سکتے، لیں گے تو پاسٹ کا لیں گے۔ تو ویسے ہی صلاح کے معنی پاسٹ کے، لیکن یا لگ گیا یا صلاح، اس کا مطلب وہ پرزنٹ کا معنی ہے یا فیوچر کا معنی ہے۔ اسی لیے ترجمہ ہوتا ہے ان قریب وہ داخل ہوگا، فیوچر کا معنی، کیونکہ قیامت کے دن داخل ہونے والا ہے۔ وہ معنی لینا تھا، اس لیے یا لگا کر کے لایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ امرأہ معنی کیا ہوتا ہے؟ عورت یا بیوی۔
ٹھیک، اور ہو معنی ہوتا ہے اس، جیسے ہی معنی کہتے ہیں نا وہ، اس، یہ پروناؤن ہے انگریزی کے اعتبار سے۔ حمالۃ الحطب، عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کوئی بوجھ ہے جو وہ ڈھو رہی ہیں، جو نارمل ان کی کنڈیشن تھی اس میں ایک بوجھ یا ایک اضافی چیز ان کے اوپر آ گئی ہے، تو حمل معنی ہوتا ہے بوجھ عربی زبان میں۔ اب وہ بوجھ کی حامل بن جاتی ہیں، بوجھ ڈھونے والے بن جاتی ہیں، اس لیے حاملہ بولتے ہیں۔ یہ نارمل بات ہے، لیکن اگر یہ کہنا ہو کہ بہت زیادہ بوجھ ڈھونے والی، تو اس کو حمالہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حمالہ۔ جیسے علم مانے جاننا ہوتا ہے، عالم مانے جاننے والا ہوتا ہے، لیکن علامہ مانے کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ جاننے والا، یا اللہ کے لیے آیا ہے علامن، بہت زیادہ غیب کا جاننے والا۔ تو علامن لفظ اور علامتن لفظ جو ہے یہ بہت زیادہ کا معنی دیتا ہے، تشدید کے ساتھ جب آتا ہے تو یہاں بھی حمالہ کے معنی کیا ہو جائے گا؟ مبالغہ کی شکل ہے، یہ بہت زیادہ ڈھونے والی۔ اور حطب معنی کیا ہوتا ہے؟ حمالہ معنی بہت زیادہ ڈھونے والی، اور حطب معنی ہوتا ہے ایندھن۔ ایندھن کہتے ہیں جلانے کی چیز کو، چاہے وہ لکڑی ہو، چاہے وہ گیس ہو، چاہے کچھ بھی، کوئلہ ہو۔ تو حمالۃ الحطب کا مطلب ہاں، حطب صرف لکڑی کو نہیں بولتے، حطب ایندھن کو بولتے، جو چیز بھی جلانے کے پرپس سے یوز ہو، چاہے وہ لکڑی ہو، چاہے وہ کوئلہ ہو، چاہے آج کے ماڈرن زمانے میں گیس ہو، ہر چیز پہ حطب کا اطلاق ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہے؟ فی کے معنی ہوتا ہے میں، جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ جید کے معنی کیا آتے ہیں؟ یہ گردن ہے نا ہماری، یس جید، فی جیدہا حبل من مسد ہے۔ جید معنی کیا ہوتا ہے؟ گردن۔ لیکن ہر گردن کو جید نہیں کہتے، عنق معنی بھی گردن ہوتا ہے عربی زبان میں۔ آپ لغت کھولیں گے تو آپ کو عنق معنی بھی گردن ملے گا اور جید معنی بھی گردن ملے گا، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہیں آ کر کے ضرورت پڑتی ہے مترادفات القرآن کی۔ دیکھیے، جیسے ہمارے یہاں لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، ان کا رزلٹ آتا ہے، تو رزلٹ آتا ہے تو جو فیل ہوتے ہیں، انگریزی میں تو فیل بولتے ہیں، عربی میں راسب بولتے ہیں۔ راسب، رے الف سین بے، راسب معنی فیل۔ اور جو پاس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فائز، کامیاب ہونے والا۔ لیکن اب پاس ہونے والے میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے، 3rd ڈویژن، 2nd ڈویژن، 1st ڈویژن ہوتا ہے کچھ، پھر اس کے بعد ممتاز، ڈسٹنکشن جس کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ممتاز عربی لفظ ہے، ڈسٹنکشن انگریزی لفظ ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم کو کہنا ہے 1st ڈویژن تو بولتے ہیں جید جدہ۔ جید کا مطلب عمدہ، اچھا، اور جدہ کا مطلب زیادہ عمدہ، زیادہ اچھا، وہ ہے 1st ڈویژن۔ جو 2nd ڈویژن ہے اس کو بولتے ہیں جید، یعنی میڈیم، صرف اچھا۔ اور جو 3rd ڈویژن ہے اس کو بولتے ہیں فائز، یعنی صرف پاس ہوا ہے، صرف کامیاب ہوا ہے۔ 3rd ڈویژن کو فائز، کامیاب ہونے والا، صرف پاس کر دیا گیا ہے۔ 2nd ڈویژن کو جید بولتے ہیں، یعنی اچھا، عمدہ۔ اور 1st ڈویژن کو جید جدہ بولتے ہیں، یعنی بہت اچھا۔ اور جو ڈسٹنکشن ہوتا ہے اسے بولتے ہیں ممتاز، سب سے نمایاں۔ ممتاز کا مطلب نمایاں۔
سب سے ابھرا ہوا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ اس سے آپ کو جیت کا معنی سمجھنے میں مدد ملے گی۔ جیت کا مطلب ہوتا ہے ایسی گردن جو خوبصورت ہو، حسین ہو۔ جیسے ہم مور کے پنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ سارے دوسرے پرندوں کی طرح برابر مانتے ہیں یا اس کو خوبصورت مانتے ہیں؟ پنکھ تو وہ بھی ہے، اور پنکھ ہر پرندے کا پنکھ ہے، لیکن مور کا پنکھ خوبصورت ہے کہ ہم پنکھا بنا کر کے رکھتے ہیں، جھلتے ہیں، آراستہ کرنے کے لیے کہیں لٹکا کے بھی رکھتے ہیں۔ ہے وہ پنکھ ہی، لیکن خوبصورت پنکھ ہے۔ تو ویسے ہی گردن تو سب کی گردن ہے، لیکن اس کی گردن خوبصورت تھی، مالدار گھرانے کی تھی، خوب زیورات پہنتی تھی تو بھی خوبصورت لگتی تھی۔ تو وہ سب سینس پیدا کرنا ہے کہ وہ گردن جو حسین اور خوبصورت تھی، وہ گردن جس میں ہمیشہ زیورات پڑے رہتے تھے، جہنم میں جب وہ جائے گی تو وہاں زیورات نہیں ہوں گے، رسی ہوگی صرف، اور وہ رسی بھی ویسے ہی کیا، مونج کی بٹی ہوئی یا ناریل کی بٹی ہوئی۔ اب کسی کو اگر سونے کا ہار یا ہیرے کا ہار پہنانے کے بجائے آپ رسی کا ہار پہنا دیجئے تو کیا خیال ہے؟ اچھا لگے گا؟ بہت خوبصورت لگے گا؟ تو یہ اصل میں دنیا میں جو اس کا رہن سہن تھا، دنیا میں جو اس کا اسٹائل تھا، دنیا میں جو اس کی پوزیشن تھی، حیثیت تھی، اس کے مقابل جو اس کو سزا دی جائے گی اس کو تنزیہ انداز میں بیان کیا گیا۔ فی جیدہا، جو گردن کی دنیا میں خوبصورت تھی، وہ خوبصورت اپنی جگہ تھی، لیکن وہاں بھی اس خوبصورت گردن میں کیا کیا جائے گا؟ مونج کی بٹی ہوئی رسی ڈالی جائے گی۔ اب مونج کی بٹی ہوئی رسی ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک طرح کا پھندا ہے، جیسے پھانسی چڑھایا جاتا ہے، جیسے مجرم کے ہاتھ میں یا گلے میں باندھ دیا جاتا ہے، یا ہم جانوروں کے گردن میں باندھ دیتے ہیں رسی کہ بھاگنے نہ پائے، ویسے ہی وہ باندھ دی جائے گی، بھاگ نہیں پائے گی، جو سزا اس کے لیے مقدر ہے وہ بھگتے گی۔ اس چیز کو بیان کرنے کے آتے فی جی مانے گردن، اور جب ترجمہ کریں گے جو لوگ زیادہ وضاحت کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں وہ خوبصورت گردن بھی ترجمہ کرتے ہیں، حسین گردن بھی ترجمہ کریں گے۔ اب آپ سوچیں گے دیکھیے یہ حسین کہاں سے آ گیا، خوبصورت کہاں سے آ گیا، لیکن جب آپ اس باریکی کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس لفظ میں ہی وہ معنویت پائی جاتی ہے۔ ہاں جو ہے یہ اس کے معنی میں آتا ہے، جیسے ہم نے یہاں پڑھا نا امرأتہ، یہ اس مذکر کے لیے ہے ہو، اور یہ ہاں کیا ہے؟ مؤنث کے لیے ہے۔ یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی جس کو کہا گیا امرا، اس کا نام تھا ام جمیل، اصل نام تھا اروا، لقب تھا ام جمیل، ٹھیک ہے؟ تو اس کے گردن میں کیا ہوگا؟ حبلن، رسی ہوگی۔ حبل مانے رسی ہوتا ہے، من مانے سے ہوتا ہے فرام، اور مسد مانے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا بٹی ہوئی رسی۔ تو یہ ہیں ان الفاظ کے معنی۔ اب اگر پورا ترجمہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، اور برباد ہوئی وہ چیز جس نے اسے بے نیاز کر دیا تھا، اور وہ چیز جو اس نے کمایا تھا، ٹھیک ہے؟ ان قریب وہ یعنی ابو لہب داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلے والی ہوگی، اور اس کی بیوی بہت زیادہ ایندھن ڈھونے والی ہوگی۔ کیوں یہ کہا گیا یہ ابھی ہم لوگ آگے سمجھیں گے، آپ پہلے پڑھ کے اور مطالعہ کر کے آئیں گے تب۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے حسین یا خوبصورت گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ پیشین گوئی ہے ان کے انجام کے حوالے سے۔ کیوں یہ پیشین گوئی کی گئی، کیا مسئلہ تھا، یہ سب اب ہم لوگ تشریح جب پڑھیں گے تو اس وقت سمجھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں دیکھیے اکبر جو ہے یہ ناؤن ہے، انگریزی زبان میں سمجھ